پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم سیموئیل کی دوسری کتاب باب 15 پہ غور کرے تھے۔ آج سے ہم باب 16 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ ہم کلام کے وہ حصے پائیں گے جہاں میفیبوست کا نوکر داؤد کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ اور جب داؤد چوٹی پر سے کچھ آگے بڑھا تو میفیبوست کا خادم زیبا 2 گدھے لیے ہوئے اسے ملا، جن پر زن کسے تھے، اور ان کے اوپر 200 روٹیاں اور کشمش کے 100 خوشے اور تابستانی میووں کے 100 دانے اور مئی کے ایک مشخصہ تھا۔ اور بادشاہ نے زیبا سے کہا، ان سے تیرا کیا مطلب ہے؟ زیبا نے کہا، یہ گدھے بادشاہ کے گھرانے کی سواری کے لیے، اور روٹیاں اور گرمی کے پھل جوانوں کے کھانے کے لیے ہیں، اور یہ مئی اس لیے ہے کہ جو بیابان میں تھک جائیں اسے پئیں۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میفیبوست جو ہیں یونتن کے لنگڑے بیٹے تھے۔ کیونکہ داؤد یونتن سے محبت رکھتے تھے تو وہ محبت کی خاطر جو ہیں داؤد میفیبوست کا خیال رکھنے لگے۔ زیبا جو میفیبوست کے نوکر تھے، یہ سوچے کہ جو اندرونی گڑبڑ داؤد کے گھرانے میں ہو رہی ہے تو وہ گڑبڑ سال کے گھرانے کو موقع دیں گی۔ اور کس قسم کا موقع؟ سلطنت کرنے کے لیے۔ میفیبوست جو ہیں سال کے گھرانے کے تھے اور تخت پہ بیٹھنے کا حق ان کا ہوتا ہے۔ یہ کہانی کو داؤد کے سامنے غلط بتا کے زیبا جو ہیں داؤد کے طرف سے میفیبوست کا جو حصہ ہے اس میں سے کچھ اپنے لیے حاصل کر لینا چاہتے تھے۔ کیونکہ داؤد کے پاس سچائی کے بارے میں جاننے کا وقت یا موقع نہیں تھا تو انہوں ہڑبڑی میں میفیبوست کے جائیداد کے حصے کو زیبا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ داؤد اپنے پریشانی میں تھے اور ان کو میفیبوست کے بارے میں جاننے کا وقت نہیں تھا، مگر ہڑبڑی میں داؤد کو یہ قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ میفیبوست کے جائیداد کو زیبا کے حوالے کر دینا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں سیمائی داؤد کو لعنت کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 5 سے 8۔ جب داؤد بادشاہ بحرم پہنچا تو وہاں سے سال کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سیمائی بن جیرا تھا نکلا اور لعنت کرتا ہوا آیا، اور اس نے داؤد پر اور داؤد بادشاہ کے سب خادموں پر پتھر پھینکے، اور سب لوگ اور سب سرما اس کے دہنی اور بائیں ہاتھ تھے۔ اور سیمائی لعنت کرتے وقت یوں کہتا تھا، دور دور ہو اے خونی آدمی، اے خابس۔ خداوند نے سال کے گھرانے کے سب خون کو جس کے عوض تو بادشاہ ہوا تیرے ہی اوپر لوٹایا، اور خداوند نے سلطنت تیرے بیٹے ابسلام کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور دیکھ تو اپنی ہی شرارت میں خود آپ پھنس گیا ہے، اس لیے کہ تو خونی آدمی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، جو بات سیمائی داؤد کو بولے اس میں تھوڑی سچائی تھی۔ داؤد ایک خونی آدمی تھے اور خدا ان کا انصاف کر رہا تھا، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں تھی۔ آیت 9 پڑھیں گے۔ تب زرویا کے بیٹے ابیشائی نے بادشاہ سے کہا، یہ مرا ہوا کتا میرے مالک بادشاہ پر کیوں لعنت کرے؟ مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دوں۔ تو ابیشائی جو ہیں داؤد کے ایک آدمی تھے۔ ابیشائی سیمائی کو پوری طرح سے خاموش کر دینا چاہتے تھے۔ پوری طرح سے خاموش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابیشائی سیمائی کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے
کہ سیما کے لیے داؤد کا کیا رویہ تھا۔ آیت 10 اور 11 پڑھیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اے زرویا کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام؟ وہ جو لعنت کر رہا ہے، اور خداوند نے اس سے کہا ہے کہ داؤد پر لعنت کر، سو کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے کیوں ایسا کیا؟ اور داؤد نے ابیشائی سے اور اپنے سب خادموں سے کہا، دیکھو، میرا بیٹا ہی جو میرے سلوب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے، بس اب یہ بنیامینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے، اسے چھوڑ دو اور لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے اسے حکم دیا ہے۔ تو داؤد یہاں یہ بول رہے ہیں، یہ باہر والا اگر میرے کو لعنت کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس سے بدلہ لینا نہیں چاہوں گا۔ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ خدا کی عدالت ہے، خدا میرا انصاف کر رہا ہے۔ میرے کو تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ میرا خود کا بیٹا میرے خلاف ہو گیا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، دوسرا ہم کو گالی دینا اتنی تکلیف کی بات نہیں ہے جتنا اس بات کی تکلیف ہوتی ہے جب ہماری خود کی اولاد ہم کو تکلیف دیتی ہے۔ آج کئی ماں باپ اس حالت سے گزر رہی کہ ان کو ان کی اولاد سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب ہم آیت 15 سے 17 پڑھیں گے۔ اور ابیسلم اور سب اسرائیلی مرد یروشلم میں آئے، اور اخیتوفل اس کے ساتھ تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد کا دوست ارکی حسی ابیسلم کے پاس آیا تو حسی نے ابیسلم سے کہا، بادشاہ جیتا رہے، بادشاہ جیتا رہے۔ اور ابیسلم نے حسی سے کہا، کیا تو نے اپنے دوست پر یہی مہربانی کی؟ تو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہ گیا؟ تو یہاں ابیسلم حیران ہو گئے کہ ان کے باپ کا دوست جو کہ جگری دوست ہے، کیوں ان کے باپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ آیت 18 اور 19 میں لکھا ہوا ہے، حسی نے ابیسلم سے کہا، نہیں، بلکہ جس کو خداوند نے اور اس قوم نے اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے چن لیا ہے، میں اسی کا ہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا، اور پھر میں کس کی خدمت کروں؟ کیا میں اس کے بیٹے کے سامنے رہ کر خدمت نہ کروں؟ جیسے میں نے تیرے باپ کے سامنے رہ کر خدمت کی، ویسے ہی تیرے سامنے رہوں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں حسی کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کو خدا چنا ہے اور لوگ چنے ہیں، وہ آدمی ان کا رہے گا۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ حسی داؤد کے آدمی ہیں، اور جاسوسی کرنے کے لیے انہوں ابیسلم کے پاس آئے ہیں۔ آیت 20 سے 22 پڑھیں گے۔ تب ابیسلم نے اخیتوفل سے کہا، تم صلاح دو کہ ہم کیا کریں؟ سو اخیتوفل نے ابیسلم سے کہا کہ اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا، جن کو وہ گھر کی نگہبانی کو چھوڑ گیا ہے، اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں خفی ہو جائیں گے۔ سو انہوں نے محل کی چھت پر ابیسلم کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا، اور ابیسلم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اخیتوفل جو ہیں ابیسلم کو ایک ایسا کام کرنے کے لیے بولے جو کہ ایک بلتکاری ہے، مگر ابیسلم داؤد کے حرموں کے ساتھ جسمانی صحبت کرنا یہ نشانی تھی کہ داؤد کا حق یہاں ختم ہو گیا ہے، اور جو کچھ بھی داؤد کا تھا وہ ابیسلم کا ہو گیا ہے۔ آیت 23 پڑھیں گے۔ اور اخیتوفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی۔ یوں اخیتوفل کی مشورت داؤد اور ابیسلم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی۔ پیارے بھائی اور بہن،
अखीतोफेल जो भी बोलते थे उसमें अमल किया जाता था। उनके सलाह पे शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐसा लगता था कि उनकी सलाह खुदा की तरफ से है। तो दाऊद को जो बात खुदा की तरफ से बोली गई थी अबीसलोम के ये हरकत के जरिए से पूरी हुई। अगर हम 2 शमूएल 12 और उसकी आयत 11 और 12 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, सो खुदावन यूँ फरमाता है कि देख, मैं शहर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाय को दूंगा और वो दिन दहाड़े तेरी बीवियां से सोहबत करेगा, क्योंकि तूने तो छिपकर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दहाड़े ये करूंगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद जमीन के गारों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दाऊद क्या करने वाले हैं। अबीसलोम अपनी पूरी कोशिश करेंगे दाऊद पे जीत हासिल करने के लिए। दाऊद एक पुराने जंगी आदमी हैं जिनको लड़ाई का तजुर्बा है। तो अबीसलोम एक खतरनाक काम कर रहे हैं कि उनके बाप के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। मगर दुख की बात यह है कि दाऊद अबीसलोम से मोहब्बत रखते हैं और उनकी जान बख्शना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहन, दाऊद के जिंदगी में ये दिना मुसीबत और दुख भरे दिना थे। तो यहाँ ख़त्म हुआ बाप 16 और अब हम उठाएंगे बाप 17 और उसकी आयत 1 और 2 गौर करेंगे। लिखा हुआ है, और अखीतोफेल ने अबशालोम से ये भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो और उसके हाथ ढीले हों, मैं उस पर जा पड़ूंगा और उससे डराऊंगा, और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे और मैं फ़कत बादशाह को मारूंगा। दूसरे अल्फाजों में, अगर दाऊद का खात्मा किया जा सकता है तो बगावत का काम पूरा हो जाएगा और अबशालोम बादशाह बन जाएंगे। अगर अखीतोफेल की सलाह ली जाती है तो दाऊद के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब हम आयत 3 और 4 पढ़ेंगे, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लूंगा। जिस आदमी का तू तालिब है वो ऐसा है कि गोया सब लौट आए, यूं सब लोग सलामत रहेंगे। ये बात अबशालोम को और इस्राएल के सब बुजुर्गों को बहुत अच्छी लगी। अब हम आयत 5 और 6 पढ़ेंगे और देखेंगे कि अबशालोम क्या करते हैं, यानी कि उन्होंने अपने आगे का कदम क्या लेते हैं। लिखा हुआ है, और अबशालोम ने कहा, अब अर्की हुसी को भी बुलाओ और जो वो कहे हम उसे भी सुने। जब हुसी अबशालोम के पास आया तो अबशालोम ने उससे कहा कि अखीतोफेल ने तो ये कहा है, क्या हम उसके कहने के मुताबिक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता। प्यारे भाई और बहन, ये एक अच्छी बात हुई कि अर्की हुसी वहाँ मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने जो सलाह देते हैं वो अखीतोफेल के सलाह से बिल्कुल अलग है। हुसी जो सलाह अबशालोम को देते हैं वो एक अच्छी सलाह है, मगर ये सलाह उन्होंने दाऊद के हक में देते हैं, यानी कि जो सलाह हुसी देते हैं वो दाऊद के फायदे के लिए होती है। दाऊद बहुत ही बुरी हालत में हैं और उनको अबशालोम से बचने के लिए थोड़े से वक्त की बिल्कुल ज़रूरत है। अब हम पढ़ेंगे आयत 7 से 10 तक। लिखा हुआ है, हुसी ने अबशालोम से कहा कि वो सलाह जो अखीतोफेल ने इस बार दी है अच्छी नहीं। माँ सिवा इसके हुसी ने यह भी कहा कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है कि वो ज़बरदस्त लोग हैं, और वो अपने दिल ही दिल में उस रीछनी की मानन जिसके बच्चे जंगल में छीन गए हों झल्ला रहे होंगे, और तेरा बाप जंगी मर्द है,
اور وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ٹھہرے گا۔ اور دیکھ، اب تو وہ کسی غار میں یا کسی دوسری جگہ چھپا ہوا ہوگا، اور جب شروع ہی میں تھوڑے سے قتل ہو جائیں گے تو جو کوئی سنے گا وہ یہی کہے گا کہ ابسلام کے پیراؤں کے درمیان تو خون ریزی شروع ہے۔ تب وہ بھی جو بہادر ہیں اور جس کا دل شیر کے دل کی طرح ہے پگھل جائے گا، کیونکہ سارا اسرائیل جانتا ہے کہ تیرا باپ زبردست آدمی ہے اور اس کے ساتھ کے لوگ سرما ہیں۔ تو میرے دوست، حالانکہ ہوسی کی صلاح ایک اچھی صلاح ہے، مگر یہ صلاح داؤد کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ ہوسی کی یہ صلاح ہے کہ ابسلم، تم کو یہ بات پہچانا ضروری ہے کہ تم ایک جنگی مرد نہیں ہیں، لیکن تمہارے باپ ایک جنگی مرد ہیں اور ان کو جنگ میں کافی تجربہ ہے، اور داؤد کے ساتھ جو لوگ ہیں زبردست لوگ ہیں۔ اس وقت داؤد پہ تم حملہ کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ پیارے بھائی بہن، اب ہم دیکھیں گے کہ ہوسی ابسلام کو کیا صلاح دیتے ہیں۔ آیت 11 اور 12 پڑھیں گے۔ سو میں یہ صلاح دیتا ہوں کہ دان سے برسبا تک کے سب اسرائیلی سمندر کے کنارے کی ریت کی طرح تیرے پاس کثرت سے اکٹھے کیے جائیں، اور تو آپ ہی لڑائی پر جائے۔ یوں ہم کسی نہ کسی جگہ جہاں وہ ملے اس پر جا ہی پڑیں گے، اور ہم اس پر ایسے گریں گے جیسے شبنم زمین پر گرتی ہے۔ پھر نہ تو ہم اسے اور نہ اس کے ساتھ کے سب آدمیوں میں سے کسی کو جیتا چھوڑیں گے۔ تو یہاں ہوسی ابسلام کو یہاں یہ بول رہے ہیں کہ ضروری بات یہ ہے کہ تم جنگ میں جانے کی تیاری میں نہیں ہیں۔ اخیتوفیل بھی جنگ میں جانے کی اتنی تیاری میں نہیں ہیں۔ تھوڑے سے لوگ اپنے ساتھ رکھ لے کے داؤد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہار کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سارے اسرائیلیوں کو اکٹھا کر کے تم خود ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں جاؤ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ابسلام اور اسرائیل کے لوگاں ہوسی کے یہ صلاح کے بارے میں کیا سوچے۔ ہم پڑھیں گے آیت 14۔ تب ابسلام اور سب اسرائیلی کہنے لگے کہ یہ مشورت جو ارکی ہوسی نے دی ہے اخیتوفیل کی مشورت سے اچھی ہے، کیونکہ یہ تو خداوند ہی نے ٹھہرا دیا تھا کہ اخیتوفیل کی اچھی صلاح باطل ہو جائے، تاکہ خداوند ابسلام پر بلا نازل کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ابسلام اور ان کے ساتھیاں یہ سمجھے کہ ہوسی کی صلاح جو ہے اخیتوفیل کے صلاح سے بہتر ہے۔ میرے بھائی، خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا داؤد کی قدم قدم پہ مدد کر رہا تھا۔ خدا داؤد کو پھر سے سلطنت واپس دینا چاہتا تھا۔ یہاں داؤد پہ خدا کی عدالت تھوڑی دیر کے لیے تھی، کیونکہ داؤد بتسبا کے میاں یوریا کو زبردستی کے ساتھ قتل کروائے۔ کیونکہ داؤد بتسبا سے جسمانی صحبت کرے تو خدا کے عدالت کا ہاتھ داؤد پہ تھا۔ خدا انصاف پرست ہے، اور خدا جو ہے انصاف کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ خدا داؤد کو سزا دینا چاہتا تھا اور دیا بھی۔ داؤد خدا کے سزا سے نہیں بچے۔ کئی لوگ یہ سوچتے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، اور اگر ہم گناہ کریں گے بھی تو خدا سزا نہیں دے گا۔ مگر میرے بھائی، یہ لوگ غلط فہمی میں ہیں۔ یہ لوگ خدا کو برابر سے نہیں جانے ہیں۔ اگر جانتے ہوتے تو یہ بات نہیں کرتے تھے۔ خدا وہ خدا ہے جو ہم سے محبت بھی کرتا ہے، اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم کو سزا بھی دیتا ہے۔ خدا ہم کو سزا دے کے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ انہیں ہم سے بے انتہا محبت رکھتا ہے۔ خدا اگر ہم کو سزا دیتا ہے بولے تو وہ ہمارے تربیت کے لیے ہے۔ تو یہاں جو ہیں خدا داؤد کو سزا دے کے داؤد کی تربیت کر رہا تھا، اور یہ بات داؤد جانتے تھے۔ لیکن داؤد میں خوبی یہ تھی کہ خدا کے یہ سزا کو انہوں اچھے دل سے لیے۔ انہوں خدا سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ تو یہاں ہم کلام کو ختم کریں گے، اور آتے سے وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ ابسلم کا کیا ہوتا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔